بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو سدا عافیتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی بابرکت سورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ صرف ایک ہی دن کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اس وظیفے کے ساتھ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ یعنی اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے، اور یہ وظیفہ اپنے ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اللہ نے کبھی اسے نامراد نہیں لوٹایا۔ اللہ کریم نے ہر لحاظ سے اسے مالا مال کر دیا ہے۔ اس نے پیسہ مانگا تو اللہ پاک نے اس شخص کو بھر کے دیا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ کر لے گا اس پر دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ دوست رشتہ دار سب دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس وظیفے میں اتنا زیادہ اثر ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ایک ہی دن میں عطا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ وظیفے کے متعلق کوئی کام کی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کی حاجت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، یا پہاڑ جیسی مشکل بھی آپ کے سر پر آ گئی ہو تو وہ بھی اس وظیفے کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ بس آپ نے یہ وظیفہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ آپ کو جو بھی چیز چاہیے ہوگی اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے، مگر آپ کو نماز کی پابندی ضروری کرنی ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی کرنے چاہیے۔ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نیک برتاؤ کرنا چاہیے، حسب توفیق صدقہ خیرات کر کے لوگوں کی مدد کیا کریں، کسی انسان کا دل نہ دکھایا کریں، اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دیا کریں۔ ایسا کرنے سے اللہ پاک روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے، اور گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں کہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کرنے سے بھی آپ کی روزی میں برکت آئے گی اور گھر میں امن و سکون قائم ہوگا۔ دوستوں، وظیفے کی تفصیلات بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس آزمودہ اور باکمال وظیفے سے فائدہ اٹھا لیں، اور اس کے ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ دوستوں، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو ایک ایسی نیکی ہے جو ضرور واپس آتی ہے، یعنی اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملتا ہے، اور اللہ کریم بھی اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں کو خوش کرتے ہیں تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بھی آپ کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ پہلے دوستوں، یہ وظیفہ جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں یہ کئی لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب اور آزمودہ یہ وظیفہ ہے، بہت ہی پر اثر یہ وظیفہ ہے۔ پیارے بھائیوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ اثر رکھنے والی بابرکت سورت ہے، اور خاص طور پر جو افراد رزق کی تنگی کا شکار ہیں، مالی حالات اچھے نہیں ہیں، بے روزگاری ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ عمل لازمی کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ اب چند ہی دنوں کا مہمان رہ گیا ہے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لیں، اور یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر آپ یہ عمل کر لیں، صرف ایک ہی دن کا عمل ہے اور آپ کو اس کے برکات ایک ہی دن میں دیکھنے کو مل جائیں گے۔ وظیفہ پورے غور اور توجہ کے ساتھ نوٹ فرما لیں، اور اگر ممکن ہو تو کسی ڈائری یا کسی پیپر پر نوٹ کر لیں۔ جی دوستوں، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 133 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسی طرح آپ نے 133 مرتبہ یہ سورت پوری کرنی ہے، یعنی ہر بار بسم اللہ شریف پوری پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر بھی پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنی نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک سے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ اور جب آپ اس طریقے سے دعا کریں گے تو اللہ پاک کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا،
جب کوئی بندہ مشکل اور پریشانی کے عالم میں اللہ پاک کو پکارتا ہے تو اللہ کریم کی رحمت اس کی طرف ضرور متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ دوستوں اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ بس آپ نے دعا پورے یقین اور توجہ کے ساتھ مانگنی ہے، اپنے رب کو منانا ہے۔ اور دوستوں وظیفے کی جو طرح بتائی جائے اس سے ایک دانہ بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ یہ وظیفہ آپ نماز فجر کے علاوہ کسی اور نماز میں بھی کر سکتے ہیں، مگر پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، فجر کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ فجر اور تہجد میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور فجر میں جب رزق کی تقسیم ہو رہی ہو تو اللہ پاک آپ کو بھی ضرور نوازے گا۔ جی پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب دوستوں کی رائے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔